بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پہلے تم نہیں تھے، جس نے تم کو پیدا کیا، پھر دوبارہ تم کو موت دے گا، پھر دوبارہ تم کو زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف قیامت کے دن تم لوٹ جاؤ گے۔ تو کیف تکفرون، کیفا کیسے، کس طرح تکفرون تم اس کا انکار کرتے ہو، تم اس کو نہیں مانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے تو سنو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ ہوا منے وہ، الذی جو، وہ ہے جو کہ خلقہ پیدا کیا اس نے، اس اور جو کو جوڑ دیں گے تو جس نے پیدا کیا، الذی خلقہ جس نے پیدا کیا، وہ تو وہ ذات ہے، الذی خلقہ الذی جو جس نے خلقہ پیدا کیا، لکم لام زبر لا منے کے لیے، لام زبر لا منے کے لیے، کم منے تم سب کے لیے، میم الف ما موصولہ ہے، اس کا معنی جو کچھ، فی منے میں، الارض منے زمین، زمین میں، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً یہ جمع والے لفظ سے ہے، سارے کا سارا، جمع کا معنی ہوتا ہے ٹوٹل سارے، تو جمیعہ کا معنی بھی وہی ہے ٹوٹل، جو کچھ زمین میں ہے وہ پیدا کیا تمہارے لیے سارے کا سارا، یعنی کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کے لیے جائز قرار دی ہیں۔ ہاں باقی جس چیز کے متعلق اللہ نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو صرف وہی حرام ہوگی، اس کے علاوہ سب جائز سمجھی جائیں گی۔ ہر قسم کے جانور، ہر قسم کے پھل انسان کے لیے مباح ہیں، جائز ہیں، مگر اللہ نے حکم بھیج دیا کہ خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، یا فلاں قسم کا جانور حرام ہے تو صرف وہی حرام ہوں گے، باقی سب جائز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمی جو ہے، ساری ترتیب جو ہے وہ انسان کو بتا دی کہ یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات۔ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو یہ ساری چیزیں دیکھو۔ اس کے بعد اے انسان، صرف تمہارے لیے زمین کو پیدا نہیں کیا، زمین کی چیزیں پیدا نہیں کی، بلکہ ثم منے پھر، استوا، استوا کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہوا، استوا کا معنی ارادہ کیا، استوا متوجہ ہوا، ارادہ کیا، الی منے طرف، الی منے طرف، السمائی آسمان، آسمان کی طرف، پھر ارادہ کیا اس اللہ نے آسمان کی طرف، پھر متوجہ ہوا وہ اللہ آسمان کی طرف۔ استوا کے دونوں ترجمے ذہن میں رکھیں گے تو بات آپ کے لیے آسان رہے گی۔ ارادہ کیا آسمان کی طرف یعنی آسمان کے بنانے کا، متوجہ ہوا آسمان کی طرف یعنی آسمان کے بنانے کی طرف۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، فا زبر فا مانے پس، پھر سوا، سوا کا معنی برابر کر دیا، سوا کا معنی برابر کر دیا، ہننا مانے ان سب کو، ان سب سے مراد آسمانوں کو، سبع مانے سات، سماوات مانے آسمان، پھر برابر کر دیا ان کو سات آسمان، پھر برابر کر دیا ان کو سات، سبع سات سماوات آسمان، یعنی تہ در تہ، سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان پیدا فرما دیے۔
زمین سے پہلے آسمان تک اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. یعنی 500 سال آدمی چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے تو پہلا آسمان آئے گا. پھر 500 سال چلتا جائے اس کے بعد تو دوسرا آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے دور دور اور اس ترتیب سے یہ آسمان پیدا کیے ہیں. لیکن آپ لوگ سائنس، فلکیات، یونان کی ترتیب سے جو چیز پڑھتے ہیں تو ان کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آسمان 9 ہیں. اللہ نے قرآن میں کیا بتایا ہے؟ آسمان 7 ہیں. اور سائنس والے یونانی لوگ وہ اپنی تحقیقات میں کیا کہتے ہیں کہ آسمان 9 ہیں. تو اس بات میں کوئی اعتراض نہیں ہے. کیوں؟ 7 آسمان ہیں، پھر 7 آسمانوں کے اوپر جو ہے اتنی مسافت پر دور عرش ہے، تو اس عرش کو وہ آسمان کہتے ہیں. پھر عرش کے اوپر کرسی ہے. اللہ کی آیت الکرسی جو ہم پڑھتے ہیں اس میں جس کرسی کا تذکرہ ہے تو وہ کرسی ہے، تو اس کو وہ آسمان کہتے ہیں. تو عرش اور کرسی 2 یہ ہو گئے، 7 آسمان ہو گئے، تو ٹوٹل 9 ہو گئے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جس نے بنایا ہے وہی اللہ ہے، اور اس کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ اگر اس کا انکار کرو گے تو یہ ساری دنیا کا انکار کرنا پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے کہ اس کون ہے، تو وہ اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، اور خود اللہ ان سب چیزوں سے بہت بلند ہے. ان سب چیزوں سے بہت بلند ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں، اللہ کے کنٹرول میں ہیں. انسان جتنا بڑا ہو جائے، جتنا مالدار ہو جائے، جتنی اس کی حیثیت بڑھ جائے، تب بھی وہ انسان ہی رہتا ہے، وہ مخلوق رہتا ہے، وہ ماتحت ہی رہتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا میں سب سے بڑے بادشاہ گزرے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے نام سنا ہے، قرآن مجید میں آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انسانوں کے بھی بادشاہ تھے، جنوں کے بھی بادشاہ تھے، باقی مخلوقات کے بھی بادشاہ تھے. ساری چیزیں ان کے قبضہ قدرت میں تھیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، ایک دن وہ بیٹھے تھے اپنی ہاتھ میں جو سوٹی تھی اس کے ٹیک لگا کر. آگے پڑھیں گے. تو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، وہیں ان کو موت آ گئی. تو اللہ نے یہ بتا دیا، کوئی جتنا بڑا مالدار ہو، جتنی اس کی حیثیت ہو، جتنا عہدہ ہو، لیکن آخر کار وہ اللہ کا ماتحت ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے. سلیمان علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں چلا تھا اور موت آ گئی تھی. اسی سوٹی کے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے رہے، وہیں اسرائیل نے روح نکال لی، قبض کر لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے جتنا بڑا بھی ہو جائے، آخر کار اس کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور آخر ہر اعتبار میں وہ اللہ کا محتاج ہے. تو جس اللہ نے یہ 7 آسمان بنائے ہیں، جس اللہ نے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے زمین میں جو کچھ بنایا ہے، کیف تکفرون، یہ اس کے ساتھ جڑتا رہے گا. کیسے تم انکار کرتے ہو باللہ، اس اللہ کا؟ اس اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. واو زبر وا منے اور، ہوا منے وہ سے مراد اللہ تعالیٰ. بِكُلِّ بازر بھی ساتھ ہوتا ہے، یہاں پہ اس کو زائدہ کر لیں گے. کلی منے ہر، شیء منے چیز، ہر شے کا، ہر چیز کا. علیم علم رکھنے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہے. تو اس آیت میں اللہ نے دوسری نعمت بیان فرمائی ہے، یعنی اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے پھر باقی رہنے کے لیے، تمہارے زندہ رہنے کے لیے، تمہارے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے زمین میں ہر طرح کی چیزیں پیدا فرمائیں. اگر اللہ پانی نہ پیدا کرتے، ہم جتنے پیسے بھی دیتے، کیا ہمیں مل جاتا؟ جب نہ ہوتا پانی تو ملتا؟
تو پھر پانی کے بغیر ہم کیسے جیتے؟ اگر ہم پیسوں سے لیں یا ویسے لیں، پانی تو پیدا اللہ نے کیا نا، تو یہ تمہارے نفع کے لیے اللہ نے، باقی چیزیں اس طرح ذہن میں سوچ لیں، پھل سبزیاں فروٹ، ہوا جو ہم سانس لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے فائدہ کے لیے پیدا کی ہیں اور کثرت سے پیدا کی ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ پھلوں میں کمی آ گئی ہو؟ کتنے انسان کھاتے ہیں؟ کبھی سنا ہے کہ کمی ہو گئی ہو؟ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہ ملنا وہ الگ بات ہے، لیکن چیز کا موجود ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ چیز موجود ضرور ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تم کھانے کی چیزیں کھاتے ہو، پینے کی چیزیں پیتے ہو، پہننے کی چیزیں پہنتے ہو، اور ہر ایک چیز کے لیے تمہارے پاس باقی سامان ہے، رہنے بیٹھنے اٹھنے سونے لیٹنے چلنے پھرنے گھومنے، سب کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ ساری اس نے بنائی۔ اس کے بعد آسمان بنا دیے ساتھ، جس میں تمہارے لیے طرح طرح کے فائدے ہیں کہ سورج آتا ہے، روشنی آتی ہے، دن ہو جاتا ہے، دن میں آسانی سے گھومتے ہو، دن میں آسانی سے چلتے پھرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تمہاری اب ہر چیز سے باخبر ہے، اس لیے کیف تکفرون باللہ، کیوں تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیوں اللہ سے دور بھاگتے ہو؟ باقی دیکھ لو، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے خدا بنائے ہیں، تو ان کے خدا کی ایسی صفت ہے کہ وہ خود خداؤں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بتوں والے ہیں تو پتھر کی تصویر بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا ہے۔ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے بنائیں اور پھر کہیں یہ ہمارا خدا ہے۔ کسی نے سلیب بنا دی، کسی نے کیا بنا دیا، کسی نے کیا کر دیا، خود ہی پھر کہا یہ ہمارا خدا ہے۔ تو خدا ایسے ہوتا ہے جس کو خود بنائیں؟ خدا ایسے ہوتا ہے جس کو خود بنائیں۔ پھر وہ جہاں پڑے ہیں پتھر، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر خود رکھنا پڑتا ہے۔ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے تمہاری ضرورت ہے، وہ تمہاری کیا ضرورتیں پوری کریں گے؟ وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اگر کہیں کوئی مثال کے طور پہ جنگ وغیرہ ہو جاتی ہے تو انہی بتوں کو جب توڑا پھوڑا جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اوئے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا۔ جو اپنے حفاظت نہیں کر سکتے، پھوٹ پھوٹ گئے ہیں، وہ تمہیں کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ کہیں تصویریں لگا کے خدا بنا دیا، کہیں کس طریقے سے، کہیں کس طریقے سے۔ اس لیے تو گھروں میں تصویریں لگانا جائز نہیں ہیں، کپڑوں پہ تصویریں پہننا جائز نہیں ہیں، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ تمہاری ترتیب نہ مل جائے جو تصویروں کی پوجا کرتے ہیں، جو تصویروں کو خدا مانتے ہیں، ان کے ساتھ تمہاری مشابہت نہ ہو جائے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو گھر سادہ سا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے بنایا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اس میں تصویر نہ ہو تو نور ہی نور، رحمت ہی رحمت برستی رہتی ہے، نظر نہیں آتی تب بھی برس رہی ہوتی ہے۔ جس گھر میں ایک چھوٹی سی تصویر لگا دی پیپر کے اوپر، یا ویسے، یا بتوں کی یا جانوروں کی یا کوئی بھی، جیسے ہی تصویر لگاتے ہیں ویسے وہ نور آنا ختم ہو جاتا ہے، وہ رحمت آنی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ دوسرے بتوں کی طرح انہوں نے بھی بت بنا دیے ہیں، اب ادھر رحمت نہیں بھیجنی۔ تو دوسروں کے خدا تصویروں میں، پتھروں میں، مورتیوں میں، ڈھانچوں میں، شکلوں میں، کھلونوں میں موجود ہیں۔ ہمارا رب ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے رب کی کوئی تصویر نہیں ہے، وہ تصویر سے پاک ہے۔ ہم جہاں بھی سجدہ کرتے ہیں ہمارا رب جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کو ہر شے کی خبر ہے، ہر شے کا علم ہے، کون کس نیت سے، کس ترتیب سے، کس طرح سے چل رہا ہے، سب پتہ ہے۔ اس لیے جس گھر میں تصویر نہیں ہوتی اس گھر میں، وہ گھر بتوں کے جیسا نہیں ہوتا، تو اس گھر میں اللہ کا نور برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے،
ان کا ایمان محفوظ رہتا ہے، ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں ایمان محفوظ رہتا ہے۔ جنہوں نے تصویروں سے خوش ہونا شروع کر دیا، گھروں میں تصویریں لگانا شروع کر دی، تو وہ پھر یوں سمجھیں کہ بتوں والوں کی طرح ملنا ہو گئے۔ تو اللہ کو تو سب پتہ ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس لیے خالصتاً کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے خالصتاً بندے بن جاؤ۔ کیف تکفرون باللہ، کیوں کر اللہ کا انکار کرتے ہو، کیوں کافر بنتے ہو؟ کافر نہیں بنو، انکار نہیں کرو، اس اللہ کو جان لو۔ اب اللہ نے زمین میں سب کچھ پیدا کیا، آسمان بنا دیے، پھر اس کے بعد زمین بنا دی، پھر اس کے بعد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ یہ جو پڑھا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، تو اس میں کیا بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے خلق الدنیا لکم، اللہ نے دنیا کو پیدا کیا تمہارے لیے، وخلقتم، اور پیدا کیا تم کو للآخرہ، آخرت کے لیے، تم کو پیدا کیا آخرت کے لیے۔ دنیا کی چیزیں استعمال کر کے آخرت کی تیاری کرو، دنیا کی چیزوں سے فائدہ حاصل کر کے آخرت میں اللہ کو راضی کرنے والے بنو۔ تو یہ چیزیں کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے ہے، ہمارا نفس ہمارے پیچھے ہے، وغیرہ وغیرہ، ماحول کی رسومات، ماحول کی عادتیں، خواہشات، یہ سب کچھ ہمارے پیچھے ہیں، تو چلنا مشکل ہے۔ لیکن اس مشکل لمحات میں جب اللہ سے دعا مانگیں گے، اے اللہ گناہ اور گناہ کے اسباب سے ہمیں دور رکھ، جب یہ دعا مانگیں گے پھر اللہ ہماری مدد کریں گے۔ اے اللہ ہمیں گناہ سے بھی دور رکھ، اور گناہ کے جو اسباب ہیں، جو سبب ہیں، جن وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں، ان وجوہات سے بھی دور رکھ، کیونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ جب ہم دل میں یہ بات کہیں گے تو اللہ سن لیں گے، جب سن لیں گے اللہ کہیں گے یہ میرا بندہ بیچارہ ہے، یہ عاجز ہے، یہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، میں اس کو بچاؤں، یہ بچنا چاہتا ہے لیکن بچ نہیں سکتا، اب میں ہی اس کو بچاتا ہوں، پھر اللہ بچا دیتے ہیں۔ تو اپنا ہر اعتبار سے تعلق کس سے رکھنا ہے؟ ہاں، یہ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں سکولوں والی؟ کانٹیکٹ، اللہ سے کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ یہ بات سمجھے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے کو جانتا ہے، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔